جو بندہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرتا ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیتا ہے، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برستی ہیں۔ ایک عام بندے مومن کی نسبت اگر ایک اللہ تعالیٰ کا خاص بندہ ہو، اللہ تعالیٰ کا برگزیدہ بندہ ہو، اللہ تعالیٰ کا ولی ہو، جس کا دن رات اس کی یاد میں گزرتا ہو، علماء فرماتے ہیں جس جگہ پہ ایسے بندے کی رہائش ہوتی ہے، ایسا بندہ مقیم ہوتا ہے، اس بندے کے رہنے کی وجہ سے اس کے ارد گرد کے 70 گھروں پہ اللہ کی رحمت برستی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک ولی کامل سے زیادہ جتنا آدمی متقی زیادہ ہوتا ہے، جتنا تقوی میں زیادہ ہوتا ہے، جتنی اس کی نیکیاں زیادہ ہوتی ہیں، اس لحاظ سے اللہ کی بارگاہ میں زیادہ مقبول ہوتا ہے، اللہ کی رحمتوں کا نزول زیادہ ہوتا ہے۔ یہ درجات تقوی کے لحاظ سے بڑھتے ہیں، تقوی کے لحاظ سے اللہ کی بارگاہ میں بندہ زیادہ مقرب ہوتا ہے۔ پھر یہ درجات کوئی ولی بنتا ہے، کوئی غوث بنتا ہے، کوئی قطب، ابدال، اس طریقے سے یہ درجہ بدرجہ انسان کو فضیلت دی گئی ہے۔ پھر اوپر جاتے جاتے تبع تابعین تک سلسلہ جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد تابعین ہیں جن کو اللہ کریم نے عزت سے نوازا ہے۔ یاد رکھیں، تابعی وہ شخص ہوتا ہے جس نے ایمان کی حالت میں کسی صحابی کی صحبت پائی ہو، اللہ تعالیٰ اس کو تابعی ہونے کا شرف عطا فرماتا ہے۔ تابعین سے اوپر پھر صحابہ کرام کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ یہ ایک طویل سلسلہ ہے صحابہ کرام کا، جس میں پھر درجہ بدرجہ بتدریج انسان کو فضیلت دی گئی ہے صحابہ کرام میں، جن میں بیعت رضوان والے صحابہ کرام افضل ہیں، پھر ان سے آگے اصحاب احد ہیں، پھر ان سے اوپر اصحاب بدر ہیں، پھر تھوڑا اور اوپر اگر جائیں تو عشرہ مبشرہ کو زیادہ فضیلت دی گئی ہے۔ عشرہ 10 کو کہتے ہیں، اور مبشرہ وہ صحابہ کرام جن کو جنت کی خوشخبری حضور نے اس زندگی میں ہی عطا فرمائی۔ عشرہ مبشرہ میں پھر 4 خلفاء ہیں جن کو زیادہ عزتوں سے نوازا گیا ہے، اور ان 4 میں سے پھر سب سے زیادہ عزت جس شخصیت کو دی گئی ان کا نام حضرت صدیق اکبر ہے۔ جو میں نے قرآن کریم کی آیہ مبارکہ پڑھی ہے، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، کہ برابر نہیں ہو سکتے وہ جنہوں نے مال خرچ کیا اور جہاد کیا فتح مکہ سے پہلے۔ فتح مکہ یہ سن 8 ہجری میں واقع ہوا ہے، یعنی مکہ فتح 8 ہجری میں ہوا ہے۔ اس سے پہلے حالات یہ تھے کہ ہر طرف سے پریشانیاں، مصیبتیں، اور یوں لگتا تھا کہ کفار کا سیلاب آئے گا اور یہ گلشن اسلام کو بہا کے لے جائے گا۔ ڈر لگتا تھا ہر وقت، بہت زیادہ پریشانیاں تھیں۔ اس وقت جن لوگوں نے مال خرچ کیا ہے اور جہاد کیا ہے، اس وقت جنہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، وہ اور فتح مکہ کے بعد والوں نے بھی جہاد بھی کیا ہے، مال بھی خرچ کیا، کلمہ بھی پڑھا ہے، حضور کی صحبت بھی اختیار کی ہے، لیکن اس کے باوجود فتح مکہ سے پہلے والے اور بعد والے یہ آپس میں برابر نہیں ہیں۔ صحابہ کرام سارے کے سارے عزت والے ہیں، لیکن یہ کیٹیگریاں ہیں اس لحاظ سے کہ فتح مکہ سے پہلے والے زیادہ فضیلت کے مالک ہیں۔ انہوں نے 2 کام کیے تھے، ایک اللہ کی بارگاہ میں مال خرچ کیا تھا، دل کھول کے خرچ کیا تھا،
اور جہاد کیا تھا، اپنی جان کی قربانیاں پیش کی ہیں۔ بعد والوں نے بھی یہی کام کیا ہے، لیکن فتح مکہ کے بعد راستے کھل گئے تھے۔ جس طرف مسلمان جاتے اللہ تعالیٰ علاقے میں فتح نصیب فرماتا، کامیابی عطا فرماتا۔ فتح مکہ سے پہلے مشکلات زیادہ تھیں۔ اب صحابی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ایمان کی حالت میں جو بندہ بیٹھا ہو، اب ایک آپ علماء سے سنتے ہیں کہ جس نے حالت بیداری میں یعنی جاگتے ہوئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہو، وہ صحابی ہوتا ہے، اور اسی پہ اس کی موت بھی واقع ہوئی ہو۔ لیکن یاد رکھیں، ایسے بھی صحابہ کرام موجود تھے جو ظاہری آنکھوں سے نابینا تھے، یعنی ظاہری آنکھوں میں نظر نہیں تھی۔ اب انہوں نے دیکھا تو نہیں ہے۔ بعض ایسے تھے جن کو کانوں سے سنائی نہیں دیتا تھا، اب انہوں نے کوئی بات سنی تو نہیں ہے۔ بعض ایسے بھی تھے جن کے پاس دونوں خاصیتیں نہیں ہیں، نظر بھی نہیں ہے اور کانوں سے سنائی بھی نہیں دیتا، اب انہوں نے دیکھا بھی نہیں، کوئی بات سنی بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اگر وہ ایک لمحے کے لیے بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ایک لمحے کے لیے بھی آ گئے، اللہ نے ان کو بھی شرف صحابیت سے نواز دیا۔ اور صحابی اتنا بڑا درجہ ہے کہ حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں، ساری دنیا کے غوث، قطب، ابدال جتنے بھی مراتب رکھے گئے ہیں، یہ سارے کے سارے لوگ مل جائیں اور ایک سائیڈ پہ ایک صحابی جس سواری پہ سوار ہوتا ہے، اس سواری کے نتنوں کے ساتھ، نتنے یہ ناک کے اندر والی جگہ ہوتی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ساری دنیا کے یہ جو مراتب تقسیم کیے گئے، یہ سارے لوگ اکٹھے ہو جائیں، ان کی نیکیاں، ان کی نمازیں، ان کی عبادات اکٹھی کی جائیں، اور ایک سائیڈ پہ ایک صحابی کی سواری کی نتنوں کے ساتھ لگی ہوئی خاک رکھی جائے تو ان کا مقام کم ہو جائے گا، اس خاک کا مقام زیادہ ہو جائے گا۔ صحابی تو بہت دور کی بات ہے، نتنوں کے ساتھ لگی ہوئی خاک کے برابر نہیں ہو سکتے۔ تو اب آئیں تھوڑا اور آگے چلتے ہیں۔ فتح مکہ سے پہلے جو صحابہ کرام تھے، انہوں نے کون سے دو کام کیے تھے؟ ایک انہوں نے مال خرچ کیا تھا اور دوسرا راہ خدا میں جہاد کیا تھا۔ یہ دو کام انہوں نے کیے تھے۔ اب آئیں، ان لوگوں کو فضیلت دی گئی ہے باقی صحابہ کرام کے اوپر، لیکن تھوڑا سا اور آگے چلیں تو آج کا یہ موضوع آپ کو سمجھانے کے لیے تھوڑا اور آسان کر دیتا ہوں۔ ان لوگوں نے مال خرچ کیا تھا اور جہاد کیا تھا۔ اب اس ساری لسٹ میں جو فتح مکہ سے پہلے صحابہ کرام تھے، ان میں سب سے پہلے مال کس نے خرچ کیا اور سب سے پہلے جہاد کس نے کیا ہے، وہ ان سب سے افضل اور اعلیٰ ہے، اور وہ حضرت صدیق اکبر کی ذات ہے، جنہوں نے سب سے پہلے فتح مکہ سے پہلے جو صحابہ کرام تھے، ان میں بھی سب سے پہلے مال خرچ کرنے والے اور راہ خدا میں جہاد کرنے والے جناب حضرت ابو بکر تھے۔ اس وجہ سے سب سے زیادہ عزت، فضیلت، عظمت، عروج اور بلندی حضرت صدیق اکبر کو عطا فرمائی۔ ایمان کے لحاظ سے دیکھا جائے تو ایک روایت میں آتا ہے کہ سب سے پہلے دائرہ اسلام میں داخل ہونے والے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم نے مان لیا، پوری امت نے اس کو قبول کر لیا ہے کہ واقعی دائرہ اسلام میں سب سے پہلے آنے والے حضرت علی المرتضیٰ تھے۔ ایک اور روایت ہے جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے دائرہ اسلام میں آنے والے جناب زید بن حارثہ تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے میری اور آپ کی ماں حضرت خدیجۃ الکبریٰ پہلے اسلام لے کے آئیں، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ صداقت کے تاجدار حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق خاص حضرت ابو بکر سب سے پہلے دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ لیکن یہ مسئلہ میرے اور آپ کے لیے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کھول بھی دیا ہے اور آسان بھی کر دیا۔ آپ فرماتے ہیں لڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ تھوڑا سا بات کو سمجھو۔ یہ جو چار شخصیات ہیں، ان کا تعلق، ان کی نسبت چار مختلف کیٹیگریوں کے ساتھ ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ بچوں کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ جب آپ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تو میں نے 3 جگہوں پہ مختلف عمر پڑھی ہے آپ کی، بعض نے لکھا 7 سال عمر تھی، بعض نے 8 سال لکھی ہے، اور بعض نے کہا 10 سال تھی۔ بہرحال یہ بچپن کی عمر ہے۔ آپ نے 10 سال کی عمر میں
اسلام قبول کیا، دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے 2 سال چھوٹے تھے، یعنی جب آپ نے اسلام قبول کیا تو اس وقت آپ کی 38 سال عمر تھی، اور اس کو جوانی کی عمر کہا جاتا ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ یہ عورتوں کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، حضرت زید بن حارثہ یہ غلاموں کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، تو آپ یوں کہیں کہ بچوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے حضرت مولا مرتضیٰ، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، عورتوں میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ، اور غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ، اور جوانوں میں سب سے پہلے دائرہ اسلام میں داخل ہونے والے جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس لحاظ سے بھی اول ہیں۔ اب آئیں تھوڑا امامت کے سلسلے میں تھوڑا بات کو وسیع کر دیتا ہوں، کھول دیتا ہوں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم شدید بیمار ہیں، نماز کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں اللہ کے حبیب نماز کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، جاؤ ابو بکر کو کہو لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ اور یہ بہت ساری ایسی احادیث مبارکہ ہیں جن میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کے بارے میں ارشاد فرمایا میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو۔ سارے صحابہ کرام کے متعلق ارشاد فرمایا، 1 2 3 4 گنتی کے لحاظ سے نہیں، سارے صحابہ کرام۔ اور جو میں نے آیہ کریمہ پڑھی ہے اس میں یہ بات اور کھول کے سامنے رکھ دی گئی وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، جتنے صحابہ کرام ہیں جتنے بھی اس شرف سے مشرف ہوئے اللہ تعالیٰ نے سب کے ساتھ حسنہ کا وعدہ کیا ہے، اور مفسرین فرماتے ہیں اس حسنہ سے مراد جنت کا وعدہ ہے۔ اللہ کریم نے اپنے محبوب کے ہر صحابی کے ساتھ جنت کا وعدہ کیا ہے، اسی وجہ سے یہ آج تو ہماری زبانوں پہ یہ زیادہ تر ہماری زد زبان ہوتا ہے کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، سارے بول دیں تو کوئی حرج بھی نہیں ہے، ہر صحابی نبی یہ اسی کا ایک ترجمہ بھی بنتا ہے اور اسی کا مفہوم بھی بنتا ہے جو اللہ کریم نے کتاب لا ریب میں ارشاد فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو۔ کیونکہ اگر تم احد پہاڑ جتنا سونا صدقہ کرتے ہو، احد پہاڑ تقریباً 4.5-5 کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے، اور اس کی وسعت کتنی ہے انسان اندازہ نہیں لگا سکتا، اس میں کتنا سارا مٹیریل ہے وہ میری اور آپ کی سمجھ میں نہیں آ سکتا، اور وہ بھی سونا کہا گیا ہے۔ اگر تم احد پہاڑ جتنا سونا صدقہ کرتے ہو اور دوسری سائڈ پہ میرا ایک صحابی کچھ کلو جو صدقہ کرتا ہے تو فرمایا تمہارا وہ احد پہاڑ سونا صدقہ کرنا ایک سائڈ پہ، میرے صحابی کا وہ کچھ کلو جو صدقہ کرنا یہ اس سونے کے صدقہ کرنے سے زیادہ فضیلت پا جاتا ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ان کو صحبت مصطفیٰ حاصل ہے۔ اب اس لحاظ سے بھی حضرت صدیق اکبر کا نمبر پہلا ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم جا رہے تھے اکٹھے، اور میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے بڑھ گیا۔ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا ابو درداء کس شخصیت کے آگے چل رہے ہو؟ یہ وہ شخصیت ہے جس کے اوپر انبیاء کے بعد کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے فضیلت والا جس کے اوپر سورج طلوع ہوا ہو۔ مطلب یہ ہے انبیاء کرام کے بعد اگر کوئی سب سے زیادہ فضیلت، عزت، عروج، بلندی اور رفعت والا کوئی شخص ہے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ غار ثور کا مرحلہ آ گیا تو آپ خود اندر تشریف لے گئے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی ہے اللہ کے حبیب آپ باہر تشریف رکھیں، میں غار کو صاف کرتا ہوں۔ صاف کرنے کے بعد پھر عرض کی ہے اللہ کے حبیب آپ اندر تشریف لیں۔ یہ وہ لمحے ہیں کہ جب صرف اور صرف حضرت صدیق اکبر ہیں اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ علماء فرماتے ہیں آپ کی 3 بڑی خواہشیں تھیں، جن میں ایک یہ تھی کہ ایک وقت ایسا آئے آنکھیں صدیقی ہوں اور سامنے چہرہ مصطفیٰ کا۔ وہ خواہش اللہ نے پوری فرمائی ہے۔ اب دیکھیں وہ جو رات اکیلے گزری ہے جس میں حضرت صدیق اکبر تھے اور خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تھے،
تھوڑا اور اس کو آسان کر دیتا ہوں۔ حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آسمان کے جتنے ستارے ہیں ان ستاروں کے برابر بھی کسی کی نیکیاں ہیں؟ تو اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا، ہاں ایک شخص ہے جس کی نیکیاں یہ آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون شخص ہے ایسا؟ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا، وہ میرا عمر ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں۔ اب آگے سنیں، حضرت ام عائشہ صدیقہ عرض کرتی ہیں، اللہ کے حبیب پھر میرے والد گرامی جن کا سفر حضر اٹھنا بیٹھنا آپ کے ساتھ ہے، ان کی نیکیاں اتنی نہیں ہیں؟ تو اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا، عائشہ ابو بکر کی وہ ایک رات جو غار ثور میں میرے ساتھ گزری ہے، وہ ایک رات کی نیکی ایک سائڈ پہ رکھی جائے اور سارے جہان کی نیکیاں ایک سائڈ پہ، ابو بکر کی وہ والی نیکی سب پہ بھاری ہو۔ اب اس نیکی میں کیا تھا؟ ادھر نمازیں زیادہ تھیں، ادھر قرآن کی تلاوت زیادہ تھی، ادھر تسبیحات زیادہ پڑھی تھیں۔ غار ثور میں کیا تھا جو جہان کی نیکیوں پہ بھاری ہو گئی ہے؟ تو وہ نیکی صرف اور صرف یہ تھی کہ اس وقت آنکھیں صدیق کی تھیں اور سامنے چہرہ مصطفیٰ کا۔ آج میں اور آپ ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں، قرآن مجید کے سلسلے میں اگر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ اجر اور ثواب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملے گا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ سب سے پہلے قرآن کریم کو کتابی صورت میں جمع کرنے کا فریضہ جس بندے نے سر انجام دیا، ان کا نام حضرت ابوبکر۔ اب دنیا کچھ کہتی ہے، کہتی پھرے، ہم الحمدللہ اس عقیدے کے مالک ہیں۔ ہم نے قرآن کریم کی آیت سے بھی، حدیث مبارکہ سے بھی، اور امت کے جمہور علماء اور مفسرین کے فیصلے کے مطابق ہم نے یہ چیز مان لی ہے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کہ جو حضور کی صحبت میں آ گیا اللہ تعالیٰ نے ان سب کے ساتھ جنت کا وعدہ فرما دیا ہے۔ اور پھر حضرت صدیق اکبر کے بارے میں تو آتا ہے کہ جنت میں جانے والے لوگ کسی کو نمازی ہونے کے لحاظ سے آواز دی جائے گی، نماز والوں کے دروازے سے، کسی کو روزے دار ہونے کی وجہ سے روزے داروں کے دروازے سے آواز دی جائے گی، کوئی حج کرنے والا ہوگا تو اس کو اس دروازے سے آواز دی جائے گی۔ لیکن صدیق وہ شخص ہے جس کو جنت کے 8 دروازوں سے آواز دی جائے گی، یہ وہ خوش نصیب ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو آؤ یہاں سے یہ عقیدہ لے کے اٹھو۔ لوگ کچھ کہتے ہیں، کہتے پھریں، ان کے اپنے اپنے عقیدے، ہمیں کسی کے ساتھ کوئی غرض و قایت نہیں۔ ہم اس عقیدے کے مالک ہیں کہ اگر چھوٹی سی کوئی لکڑی بھی حضور کے ساتھ نسبت رکھنے والی ہے، ہم الحمدللہ اس کا بھی احترام کرتے ہیں۔ آپ گھروں میں جاتے ہیں، لکڑیاں لے کے آتے ہیں، لے کے جاتے بھی ہیں، درخت بھی کاٹتے ہیں، کسی کو پانی زیادہ لگاتے ہیں، کسی کے ساتھ دیواریں اونچی بنا دیتے ہیں، کسی کے آپ وہ گملے اچھے لے کے آ جاتے ہیں۔ کوئی ایسا درخت بھی ہے جس کو آپ چومتے بھی ہو، اس کے ساتھ پیار بھی کرتے ہو، اس کا احترام بھی کرتے ہو؟ تو آپ کا جواب یہی آئے گا کہ نہیں، ایسا کوئی درخت نہیں ہے۔ لیکن بتاؤ، مسجد میں آتے ہو، ایک چھوٹی سی لکڑی ہے، استعمال کوئی بھی کرنے والا ہو، اگر نیچے گری ہوئی ہو تو آپ اٹھا کے اوپر رکھ دیتے ہو، جس کو ہم مسواک کہتے ہیں۔ کوئی پوچھنے والا پوچھ لے گا، بھئی یہ تو پھلائی کی لکڑی ہے، یہ تو ٹالی کی لکڑی ہے، یہ تو فلاں درخت کی لکڑی ہے، اس کو اٹھا کے اوپر کیوں رکھا؟ تو ہم جواب میں یہی کہیں گے کہ یہ لکڑی ہے، لیکن اس کو جب سے نسبت رسول اللہ کے ساتھ ہو گئی، ہم اس کا احترام کرتے ہیں۔ صحابہ کرام بہت اونچے، اہل بیت اطہار کی ذاتیں بہت اونچی، ہم الحمدللہ ہر وہ چھوٹی سی چھوٹی چیز جس کی نسبت اللہ کے محبوب کے ساتھ ہو جائے اس کا احترام کرتے ہیں۔ اللہ اس سچے سچے عقیدے پہ ہمیں زندگی بھی نصیب فرمائے، اسی پہ موت نصیب فرمائے۔ میں بار دیگر اپنے تمام حضرات کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ناچیز کی ایک چھوٹی سی کال پہ یہ حضرات تشریف لے کے آتے ہیں اور حوصلہ افزائی فرماتے ہیں۔ اللہ ان کی زندگیوں میں، عمل میں، علم برکت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔